عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع صبح و شام کے وظائف۔ اس سلسلہ میں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث بارکہ جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یادہ تحت خدہ، فرماتے ہیں کہ جب رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے، ثم یقول، پھر یہ کلمات کہتے، کیا؟ اللہم باسمک آموت و احیا، اے پروردگار میں تیرے نام پر مروں گا اور تیرے نام پر جیوں گا۔ یہ دعا جب بھی سونے لگے تو یہ سونے کی دعا لازمی پڑھ دیا کریں، اللہم باسمک آموت و احیا۔ اور فرماتے ہیں ثم استيقظ، اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے یعنی سو کر جب اٹھتے، قال، تو پھر اس وقت یہ کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے میرے رب تیرا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ کلمات کہتے ہیں۔ اور بلکہ یہ جو دوسری حدیث بارکہ جو کہ مولا علی سے بھی مروی ہے اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ خاتون جنت تشریف لے گئی، اور بھیجنے والے بھی مولا علی تھے کہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھوں پر چھالے بن گئے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام ہے، وہ تقسیم کر رہے ہیں، تو ایسا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لونڈی تم بھی لے آؤ تاکہ وہ گھر کے کام کاج کر دے۔ تو اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، جا کر خادمہ کا سوال کیا۔ تو آپ آگے سے دیکھیے گا، جب یہ بات ہوئی نا خادمہ کا سوال کیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکی علی ما هو خیر من خادم، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا میں تیری اس چیز پر رہنمائی نہ کروں جو خادمہ سے بہتر ہو؟ خادمہ لینے سے جو چیز بہتر ہو کیا اس چیز پر رہنمائی نہ کروں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسبحین اللہ ثلاث و ثلاثین، ایسا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیا کر، وتحمدین اللہ ثلاث و ثلاثین، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کر، وتکبرین اللہ 34، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہہ لیا کر۔ کب؟ فرمایا عند کل صلاۃ و عند منامک، جب تو نماز پڑھ لے یعنی ہر نماز کے بعد، اور جب تو سونے لگے اس وقت یہ کلمات پڑھ لیا کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یہ کہہ لے خادمہ سے بڑھ کر تجھے ان کلمات کا ثواب ملے گا۔ تو خادمہ تو صرف تیرے دنیا میں کام آئے گی، تیرے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی، مگر یہ کلمات ایسے ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گے، کل حشر میں بھی کام آئیں گے۔ سلسلہ میں یہ آخری حدیث بارکہ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے مجھے ایک دعا سکھلائی، اور دعا کیا تھی اور کس وقت پڑھنی ہے؟ یہ بڑی خوبصورت حدیث بارکہ ہے، بالکل آسان سی ہے،
دوسری جو حدیثیں ہم نے دو پڑھی ہیں وہ بھی بالکل آسان ہے. سونے کی دعا، بیدار ہونے کی، یہ تسبیح فاطمہ، اس تسبیح کا نام جو بھی پڑھی اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. اب یہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا اذن صرفت من صلاۃ المغرب، جب تم مغرب کی نماز پڑھ لینا، فقل قبل ان تکلم احدا، تو کسی سے کلام کرنے سے پہلے یہ کلمات کہنا. مغربی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کلام نہیں کرنا، کلام کرنے سے پہلے یہ کلمات کہنا. اب کلمات کون سے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ کلمات تم نے کہنے، اور کہنے کتنی بار ہے؟ فرمایا 7 مرات، صرف 7 مرتبہ. مغرب کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، اور یہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تو عمل کر لے گا نا، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ، جب یہ تو نے کر لیا، ذَلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ، اور اگر تو اسی رات فوت ہو گیا، یعنی مغرب کے بعد پڑھا اور صبح سے پہلے تو فوت ہو گیا، قُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے گزرنے والا لکھ دے گا. مطلب آگ سے بچا لے گا، یعنی آگ سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. اور فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا مُتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا. فرمایا جب فجر کی نماز پڑھے تو 7 مرتبہ یہی کلمات اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنے ہیں. اور جب تو 7 مرتبہ پڑھ لے اور دن کے وقت فوت ہو جائے، فرمایا اللہ تجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے گا. یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے اور آپ کے اجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں. لہذا میں چاہیے کہ ان دعاؤں کو اپنائیں، ان کا وظیفہ بنائیں. اللہ جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.